بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بیکارن تھی۔ ایک روز مجھے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی تو میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، یہ سوچ کر پالنے لگی کہ وہ بھی میری طرح بھیک مانگے گی۔ 5 سال گزرے اور بچی کچھ قابل ہوئی تو ایک روز میں نے اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں کٹورا دیا اور ہم بس اسٹاپ پر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی کالی سی گاڑی آ کر رکی۔ بچی نے بھیک مانگنے کے لیے شیشہ بجایا۔ جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے بھیک مانگنے لے کر جاتے ہوئے آج مجھے تیسرا دن تھا۔ وہ بات کرنے کے قابل تھی۔ پہلے اس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اکثر گھر پر چھوڑ کر جاتی تاکہ وہ اسے سنبھال سکے، اس کا دھیان رکھ سکے اور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کر لے آؤں۔ لیکن اب وہ اچھی خاصی سمجھ رکھتی تھی، لہٰذا میں نے اسے کل سے ساتھ لانا شروع کر دیا۔ کل کی طرح آج بھی میں نے اسے کٹورا دے کر جیسے ہی بس اسٹاپ پر کھڑا کیا تو وہ کچھ شرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اب اسے اس کام کا عادی کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے وہیں کھڑے رہنے کو کہا اور خود اس سے تھوڑا دور چلی گئی۔ لیکن میری نظر مکمل اس پر تھی۔ میری بیٹی نائلہ بھی مجھ سے تھوڑا سا دور گاڑیوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑیوں کے قریب جا کر معصومیت سے کٹورا آگے کرتی اور لوگ کچھ رقم اس کے کٹورے میں ڈال دیتے۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا جب تک کہ وہ سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر نہیں رکی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کل بھی نہ صرف یہاں سے گزری بلکہ کافی دیر شمسا کے پاس کھڑی رہی۔ جب شمسا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو گاڑی کا مالک گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا اور آج حیرت انگیز طور پر پھر وہی گاڑی شمسا کے قریب تھی۔ میری نظر مکمل طور پر شمسا پر تھی۔ شمسا نے میری طرف دیکھا، میں نے سختی سے اشارہ کیا اور اس کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی کی طرف متوجہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں خود بھی اسی کی جانب چلنے لگی۔ شمسا شکل و صورت کے لحاظ سے بہت معصوم اور حسین بچی تھی۔ میں اسے جتنے بھی میلے حلیے میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لے آتی، لیکن پھر بھی اس کی چمکدار رنگت دیکھنے والوں کو بری طرح متوجہ کرتی۔ اس کے لال گول مٹول سے گال اور بکھری بکھری چھوٹی چھوٹی زلفیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر شخص اس کی معصومیت کی وجہ سے بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہو۔ میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور شمسا اپنی بڑی بڑی بری آنکھوں سے حیرانگی سے گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی، جیسے اندر کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچی، گاڑی کے اندر موجود شخص نے ہاتھ بڑھائے اور شمسا کو گاڑی کے اندر اٹھا لیا۔ میں جلدی سے تیزی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کے دروازے کے پاس گئی اور شمسا کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو صاحب، یہ میری بیٹی ہے۔ میری اکھڑی ہوئی سانس اور تیز لہجہ سن کر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا۔ تبھی میں اسے دیکھ کر سن رہ گئی۔ جتنی حیرت سے وہ شمسا کو دیکھ رہا تھا اتنی ہی حیرت سے میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی ہے۔ اس شخص کی آنکھیں بری اور بڑی بڑی، کاش میں اس دن اسے لے کر ہی نہیں آتی۔ اس دن جو کچھ ہوا اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حقیقت اتنی خوفزدہ تھی کہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے یہ بھی سخت سردی کا دن تھا جب میری بیٹی نائلہ 2 سال کی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا۔ ویسے تو وہ بھی میرا پیشہ تھا اور ہم نسل در نسل بھیک مانگنے والا کام کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں مجھے کبھی بھی اتنی پریشانیوں نے نہیں گھیرا تھا جتنا اس کے بعد۔ میں اور میری بیٹی نائلہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ میں سارا دن نائلہ کو ساتھ لے کر بھیک مانگتی اور اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالتی۔ میری بوڑھی ماں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک بار پھر کسی سے شادی کر لوں، لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے عزت سے گھر بٹھا کر روٹی کھلائے گا تو پھر بھی میں یہ سب کچھ کر لیتی، لیکن میں نے شادی کے بعد بھی خود ہی مانگ کر کھانا تھا، تو اکیلے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نائلہ کو کبھی کبھار اماں کے پاس چھوڑ دیتی تو کبھی ساتھ لے جاتی۔ کئی دفعہ لوگ مجھے مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور اس کے بعد وہ مجھے کچھ رقم دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کام پر آ جاؤں۔ اگرچہ بھیک مانگنے والا کام بھی عزت کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ شاید اب ہمارا پیشہ بن چکا تھا یا ہمیں اس کی عادت پڑ چکی تھی۔ لیکن اندر ہی اندر میں اس کام کو بھی چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا جب بھیک مانگتے ہوئے لوگ کبھی کبھار گالیوں سے مجھے پکارتے۔ سڑکوں پر، دکانوں میں، ہر جگہ جا کر کٹورا پھیلاتے ہوئے بھیک مانگنا پڑتی اور تب جا کے چند سکے اور کچھ نوٹ اس کٹورے کی زینت بنتے۔ ہم 10 بہن بھائی تھے اور ابا نے اسی وقت ہمیں کٹورے دے کر مانگنے کے لیے بیچ دیا جب ہم کچھ نہ کچھ بات سمجھنے اور چلنے کے قابل ہوتے۔
اور پھر ہم اسے پیشے کے طور پر اختیار کرتے گئے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا، بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی اور پھر وہ ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے۔ نائلہ بھی 4-5 سال کی ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنا سکھاتی رہی۔ اس دن اماں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی۔ مجھے کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں بھی لے کر جانی تھی، لیکن سارا دن مانگنے کے باوجود کٹورے میں کچھ ہی سکے جمع ہو پائے جو کبھی بھی میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ نائلہ اور اپنے سکوں کو ملا کر میں شام تک اسی انتظار میں رہی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے 50-100 روپے کی مدد کر دے تاکہ میں اپنی اماں کے لیے صرف ایک وقت کی دوا لیتی جاؤں۔ اماں سانس کی مریضہ تھی۔ جب تک صحت نے ساتھ دیا وہ بھی بھیک مانگنے میرے ساتھ آتی رہی، لیکن جب وہ اس قابل نہ رہی تو پھر گھر ہی بیٹھ گئی۔ میں چونکہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اماں کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اس شام میں دیر تک گھر نہیں گئی۔ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد میں اسٹور کی طرف چلی گئی تاکہ اماں کے لیے دوا لے سکوں۔ اس شام سردی اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ باہر نکلنا بھی مشکل تھا۔ اندھیرا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میری بیٹی نائلہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اسٹور سے اماں کے لیے دوائی لے کر میں گھر جانے کے لیے مڑی۔ جب اس ویران سڑک پر مڑتے ہی مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں رک گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اسے اپنا وہم و گمان سمجھا، لیکن آہستگی سے آتی ہوئی آواز ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس آواز کی طرف مڑ گئی۔ ایک طرف کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لاتعداد ڈبوں میں سے ہی یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر نائلہ کو سڑک پر ہی کھڑا کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ آخر کار ایک ڈبے پر جا کر میرے ہاتھ رک گئے۔ آواز کے ساتھ ننھی ننھی حرکت نے میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ میرے دل کو بھی کچھ محسوس ہوا۔ یہ کوئی بچہ تھا جسے کوئی اس کچرے کے گڑھے میں پھینک کر چلا گیا۔ ٹھنڈ میں ہلکی ہلکی آواز کرتا وجود میں نے جلدی سے اٹھایا اور پھر نائلہ کا ہاتھ تھام کر آگے چل دی۔ تھوڑی ہی دور سڑک پر ایک دکان کے نیچے ایک بلب کی ہلکی سی روشنی کے نیچے جا کر میں نے اس وجود کو کھولا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمبل میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی جس کی رنگت اس وقت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ صرف ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی میں پہلے مشکلات کی کمی نہیں ہے، اسی لیے شاید میں اسے ساتھ لے جا کر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہوں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اسے وہیں پر تو نہیں پھینک سکتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میرے پاس کھڑی نائلہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب مزید دیر کرنا بچی کے لیے نقصان دہ تھا۔ میں نے اسے لپیٹ کر سینے سے لگایا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں میرے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو دوا دی اور بچی کو لے کر آ کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شازیہ، یہ بچی کدھر سے لے کر آئی ہو؟ میں نے جلدی سے بچی اماں کو پکڑائی اور اٹھ کر گھر میں پڑی نائلہ کی پرانی نپل والی بوتل کو اچھی طرح صاف کیا اور بکری کا دودھ گرم کر کے بوتل میں ڈال کر بچی کو پلانے لگی۔ بچی شاید بھوکی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے دودھ پینے لگی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ چند ہی گھنٹوں کی بچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیٹیوں سے نفرت ہو اور اس نے پیدا ہوتے ہی اس بچی کو یہاں پھینکوا دیا ہو، یا پھر وہ لوگ ناجائز تعلقات کی بنا پر اپنے وجود سے منسلک ننھی نشانیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے اس بچی سے کوئی بھی دلی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بے حد سفید تھی۔ میں نے مکمل طور پر اسے اماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہلے تو اماں کو اس سے مسئلہ تھا اور اماں یہ چاہتی تھی کہ میں اسے کسی کے حوالے کر دوں، لیکن جب میں اپنی ضد پر اڑی رہی تو اماں کو بھی ہار ماننا پڑی۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس بچی کو پال پوس کر بڑا کروں گی اور پھر جہاں یہ میرے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے گی وہیں پر نائلہ کے لیے ایک بہن۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا کہ یہ بچی کون ہوگی۔ ارد گرد کے لوگوں میں یہی مشہور تھا کہ یہ بچی مجھے کہیں سے ملی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا، بس ہر شخص اپنے ہی بنائے ہوئے دائرے میں محدود رہتا ہے۔ اسی لیے اس بچی پر بھی کسی نے اتنی توجہ نہیں دی۔ میں اسے صبح اماں کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اماں جیسے تیسے کر کے اس کا دھیان رکھتی۔ بکری کے دودھ نے اس کے پیٹ کی ضروریات کو بھی کم کر دیا اور ادھر ادھر سے مانگ کر میں کپڑے بھی لے آتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے بچی 4 مہینے کی ہو گئی، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان سامنے نہیں آیا جسے بچی کی واقفیت ہو یا کوئی رشتہ ہو۔ اسی لیے بچی کے سارے رشتے مجھ سے ہی منسلک ہو گئے۔ میں نے اس کا نام شمسہ رکھا۔ نائلہ اسے دیکھ کر بے حد خوش رہتی۔ نائلہ اس سے 4 سال بڑی تھی۔ رفتہ رفتہ بچی بڑی اور سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی، لیکن ابھی تک مجھے اس سے نائلہ جتنا دلی لگاؤ نہیں تھا۔
لیکن اس کے باوجود میں اس کا دھیان رکھتی، اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھتی، جہاں تک مجھ سے ہو پاتا میں اس کی ہر ضروریات کو پورا کرتی، صرف یہ سوچ کر کہ جب یہ بچی سمجھدار ہو جائے گی تو یہ بھی میری ضروریات کو پوری کرنے کے قابل بن جائے گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بچی 3 سال کی ہو گئی۔ اب اس نے چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہم سے ذرا برابر بھی میل نہیں کھاتی تھی۔ جہاں ہمارے رنگ سانولے اور نئے نقوش بھی قبول صورت ہی تھے، اس پر حفاظت نہ کیے جانے کی وجہ سے ہمارا حلیہ عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہیں پر وہ بچی بے انتہا سفید اور بوری آنکھوں والی تھی۔ اس کے بال ہلکے سنہرے اور نئے نقوش بھی بہت حسین تھے۔ مجھے کبھی کبھار دیکھ کر بہت خوف آتا کہ جس معاشرے میں رہ رہی ہوں، وہ بچی اگر بڑی ہو کر بھی اتنی ہی حسین ہوئی تو وہ میرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وہ 3 سال کی تھی اور اماں کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اماں دن بدن گزرتی جا رہی تھی۔ اماں کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مکمل علاج نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہتی۔ پوری رات وہ کھانستی اور پورا دن بخار میں پڑی رہتی۔ میں اماں کو دیکھ کر پریشان رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ اسے لے جا کر ڈاکٹر کے پاس دکھاؤں، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ جواب دے کر کہتے کہ وہ بڑے ہسپتال میں جا کر ہی ٹھیک ہوگی۔ اس وقت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اماں کو ایک بڑے سے ہسپتال میں لے جا کر چیک کروا سکتی۔ اندر ہی اندر مجھے اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اماں میرا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ دن بدن ہی وہ لاغر اور کمزور ہوتی جا رہی تھی، جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اس رات اماں کو شدید بخار تھا۔ میں پوری رات اسے پٹیاں کرتی رہی۔ اماں کا کھانسی سے برا حال تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی خون کی بوندیں دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس کی آرام کے لیے تھوڑی سی دوا لے آتی۔ وہ رات جیسے تیسے گزری۔ میں صبح ہوتے ہی نکل پڑی۔ بچیوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر میں نے نائلہ کو ہدایت کی کہ وہ اماں کا دھیان رکھے۔ اماں بے سوچ سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے اسٹور کے سامنے موجود تھی، جس اسٹور سے میں اکثر اماں کے لیے دوا لے جاتی، لیکن ابھی تک وہ اسٹور نہیں کھلا تھا۔ میرے پاس دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی اور پھر اسٹور کے مالک نے آ کر اسٹور کھولا۔ وہ مجھے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیوں بی بی، ساری رات بھی بی مانگتی پھرتی ہو؟ یہ چند ایسے جملے تھے جو طنز تھے، جو ہمیشہ ہی سننے کو ملتے، اسی لیے اب میرے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسٹور کے اندر چلی گئی۔ میں نے پرچی اس کی جانب بڑھائی اور ساتھ ہی اس سے منت کر ڈالی۔ میری اماں بیمار ہے، پوری رات کھانسی اور بخار کی وجہ سے سو نہیں پائی۔ مجھے یہ والی دوا دے دیں اور میرا نام ادھار والے خانے میں لکھ لیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ وہ شکل سے ہی اوباش نظر آتا۔ ان جیسے لوگوں کی نظروں اور شکلوں سے ہم جیسے خوب واقف ہوتے۔ تجھے صبح ہی صبح اور کوئی نہیں ملا جو میرا کام خراب کرنے آئی ہے؟ چل بی بی، اللہ کا نام لے اور دن خراب نہ کر۔ اس نے باقاعدہ طور پر پرچی اٹھا کر پھینکی اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایسے نہ کرو بابو، میری ماں مر جائے گی۔ میرے پاس ایک پیسہ بھی ہوتا تو میں تم سے ادھار دوا لینے نہیں آتی۔ میری حالت پر رحم کھاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا تو اللہ سے اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ صبح صبح تم لوگوں کے منحوس چہروں سے شروعات ہوتی ہے اور پورا دن کمائی نہیں ہوتی۔ مجھے اماں کے لیے 2 دن کی دوا دے دو، اس کے بدلے تم جو چاہو گی میں کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے بری نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کر پاتی، لیکن کچھ درندے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے باہر کی عورتوں کی حالت کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی کرتی ہو تم؟ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر باہر نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دکان کا شٹر نیچے گرا دیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں اپنی مجبوریوں کے لیے اس حد تک اتر آئی تھی۔ آج تک زندگی میں جتنی بھی مجبوریاں آئیں، جتنے بھی مردوں نے اس طرح کی بات کی، میں خاموشی سے گزر جاتی۔ میں نے کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، حالانکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے والی عورتیں ان کا اپنا مال ہے، وہ چاہے بھیک نہ بھی دیں، چند سکے بڑھا کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ میری ہم پیشہ کئی عورتیں اس کام میں بھی ملوث تھیں، لیکن میرے شوہر ماجد کے علاوہ آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بھیک ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی، لیکن اس حد تک نہیں گری۔ اگر تو نے یہی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بھیک مانگنے والا ڈرامہ کیوں رچاتی ہے؟ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص جو مجھے اس وجہ سے بھیک میں دوا نہیں دے رہا تھا کہ اس کے دن کی شروعات بری ہوگی، اب میرے خستہ حال جسم سے کھیل کر مجھے دوا دیتے ہوئے اس کے دن کی شروعات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ اس شخص نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ درندوں کی طرح وہ مجھ پر ٹوٹا اور میری عزت سے کھیل کر اپنی ہوس پوری کر لی۔
میری حالت اس وقت خاموش تماشائی کی طرح تھی. ہم معاشرے میں کبھی عزت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. اس نے مجھے 2 دن کی دوا دی اور میں خاموشی سے اس کے اسٹور سے نکلتی چلی گئی. حالات نے جتنا تلخ بنانا تھا بنا دیا. اب میرے اندر بری ہوئی تلخی زہر کی طرح تھی. میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے. مجھے جلد سے جلد دوا لے کر اماں کے پاس جانا تھا. اماں اٹھ جا, یہ دوا لے لے. 2 دن کی دوا مل گئی ہے, اب 2 دن سکون سے گزر جائیں گے. نائلہ اور شمسا اماں کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی. میں نے اماں کے منہ سے چادر اتاری اور اماں کی بند آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکا. اماں, 1 بار 2 بار اور پھر بار بار میں اماں کو پکارتی جا رہی تھی, لیکن شاید اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی. میں چیخ کر رونے لگی. میرے پاس اس وقت سنانے کے لیے بہت سارے دکھ تھے. میری بے بسی کا دکھ, اماں کی موت کا دکھ, عزت چلے جانے کا دکھ. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کس دکھ پر چیخ چیخ کر روؤں. اماں کو ارد گرد کے چند جانے والوں کی مدد سے دفنا دیا گیا اور پھر میں نے چلتے پھرتے ہوئے اماں کا دکھ منایا. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میرے حالات مجھے اجازت دیتے اور میں ایک بار تسلی سے بیٹھ کر اماں سے بچھڑ جانے کا دکھ مناتی. اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی. اب بچیاں میرے لیے مسئلہ بن رہی تھی. نائلہ تو بڑی تھی, میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی, لیکن شمسا ابھی چھوٹی تھی. میں دروازہ بند کر کے جاتی اور نائلہ کو سمجھا جاتی کہ کبھی بھی دروازہ مت کھولنا. میں نے گھر سے دور بھیک مانگنا چھوڑ دیا. گھر کے ارد گرد ہی میں سڑکوں پر بھیک مانگتی اور دن میں کئی بار آ کر بچیوں کو دیکھ جاتی. زندگی میں اماں کے جانے کے بعد مشکلیں اور بڑھ گئی. آہستہ آہستہ نائلہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اب وہ اس قابل تھی کہ شمسا کو سنبھال سکے. زندگی نے اماں کے بغیر بھی جینا سکھا ہی دیا اور آہستہ آہستہ اماں کا غم بھی ختم ہوتا جا رہا تھا. شمسا باتیں کر لیتی تھی. اس نے مجھے اماں بلانا شروع کر دیا. وہ دیکھنے میں انتہا پیاری تھی, اتنی پیاری کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ گوروں کے ملک سے آئی ہو, بالکل انہی کی طرح سرخ اور سفید. اب وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی, ارد گرد کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے. میں نے اکثر اسے میلے حلیے میں رکھنا شروع کر دیا. پھٹے پرانے کپڑے, میل میں اٹا ہوا وجود اور میلے میلے بکھرے ہوئے بال. زندگی کے دن اسی طرح گزر گئے جب تک کہ شمسا 5 سال کی نہیں ہو گئی, اور اب وہ نہ صرف ساری باتیں کر لیتی تھی بلکہ ہر بات سمجھتی بھی تھی. میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ نائلہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی تاکہ وہ بھی بھیک مانگنا شروع کرے. اور آج تیسرا دن تھا جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی. پہلے دن بس اسٹاپ پر رکتی ہوئی گاڑیوں نے اس کی معصوم شکل کو دیکھ کر اس کے کٹورے میں کافی نوٹ ڈالے, اور وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی جو کافی دیر اس کے پاس رکی ہی رہی, اس نے بھی شمسا کے کٹورے میں اچھے خاصے پیسے ڈال دیے. اس شام میں بے حد خوش ہوئی. میں نے دونوں بچیوں کو چیز بھی لے کر دی اور گھر واپس لے کر آ گئی. اور چوتھے دن آج پھر وہ گاڑی اس کے سامنے تھی. ابھی اس کی بھیک مانگنے کی شروعات تھی, اس لیے میں اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی اور بھیک مانگتے ہوئے بھی مسلسل اس پر نظر رکھتی. وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی آج بھی اس کے پاس آ کر رکی اور میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا. یہ وہی گاڑی ہے جو کل کافی دیر شمسا کے پاس رکی رہی. نہ جانے کیوں اس کے پاس اجنبی لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگتے ہیں. تبھی گاڑی میں موجود شخص نے شمسا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور میں نے اسے زور سے پکڑ لیا. میں نے اسے بتایا یہ میری بیٹی ہے, اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی اس شخص کی شکل دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی. سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کی وجہ تھی اس کی بڑی بڑی بری آنکھیں. جس طرح میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی بالکل اسی طرح وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی شمسا کو دیکھتا, جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ میری بیٹی ہے. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے جلدی سے شمسا کو کھینچ کر اس سے دور کرتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور وہاں سے لے کر چلی گئی. میں جاتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر وہ گاڑی وہیں رکی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی, لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا ڈر سر اٹھانے لگا. اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے, لیکن دوبارہ میں نے وہاں پر اس گاڑی اور اس شخص کو نہیں دیکھا. اب میں مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی. آج شمسا کو بھیک مانگتے ہوئے تقریباً 16 دن ہو چکے تھے اور میں یہ دیکھتے ہوئے بے حد خوش تھی کہ کوئی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا. وجہ تھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت. میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اور حالات کیسے ہوں گے, لیکن اس وقت میرے روزگار میں شمسا اور نائلہ کے مانگنے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا. شمسا نائلہ اور مجھ سے دلی طور پر کافی وابستہ تھی اور اب بھی وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی. اس رات میں شمسا اور نائلہ کے ساتھ اپنے گھر پر تھی جب میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی. ارد گرد کے لوگ کبھی دستک دے کر نہیں آئے اور نہ ہی ہم میں دستک دینے کا رواج تھا. میں حیرت سے دروازے کی طرف بڑھی اور جو ہی دروازہ کھول کر دیکھا میں حیران رہ گئی.
وہ وہی شخص تھا جو اس دن مجھے گاڑی میں نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر صاحب؟ میں نے بے حد سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ زور سے بند کر دیتی، اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی ارادوں کو دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر داخل ہوا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اندر آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور میں اس کے سر پر کھڑی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے تمہیں یہ بچی کوڑے دان سے ملی تھی اور تم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور اب اپنے ساتھ اسے بھیک مانگنے لے جاتی ہو۔ نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرے سر پر بم گرا دیا۔ شاید وہ اس دن بس اسٹاپ پر شمسا کو دیکھنے کے بعد مسلسل ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ شمسا کی حقیقت سے واقف تھے اور کوئی بھی تھوڑی سی لالچ کے بدلے اسے ساری معلومات دے سکتا ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو صاحب؟ اور تمہارا اس بات سے کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بلند ہو گئی اور میرے لہجے میں غصہ آیا۔ تبھی اس شخص نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی اور ساتھ میں موبائل پر ایک تصویر، جسے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں صرف تم سے یہی جاننا چاہتا ہوں، کیا یہی وہ بچی تھی جو تمہیں 5 سال پہلے ملی؟ اور میں بس حیرت سے اس کے موبائل پر موجود تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شخص اگر اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا تو یہ معلومات نکالنا بھی اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے کھو دینے کا ڈر مجھ پر حاوی ہوا اور میں جلدی سے سامنے موجود شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تم جو بھی ہو اور جو کچھ چاہتے ہو، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی اور مجھے بخش دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں نے اس لڑکی سے شادی کی جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ جس وقت وہ پیٹ سے تھی اس وقت میں بیرون ملک چلا گیا کیونکہ گھر کے حالات بہتر نہیں تھے۔ میں اسے اپنی ماں کے حوالے کر کے گیا۔ تب تک ہم دونوں رابطے میں رہے جب تک کہ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب نہیں آیا۔ میری ماں کو میری بیوی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور میری ماں اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پیسے کماتے ہوئے میں اپنی بیوی سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ ایک دن مجھے گھر سے کال آئی اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ تصویر موصول ہوئی، جسے دیکھتے ہی میں اسے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کی تدفین کے لیے بھی نہیں آ سکتا، اور اس وقت میں غم سے مکمل طور پر نڈھال تھا۔ میری بیوی کے والدین اس سے صرف اس وجہ سے ناراض تھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی۔ تقریباً 16 دنوں کے بعد میں نے گھر میں دوبارہ کال کی اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ جب میری ماں نے دکھ بھرے لہجے میں مجھے بتایا کہ بچی بھی ماں کے ساتھ ہی انتقال کر گئی تھی، اتنی بڑی بات اور ان لوگوں نے مجھ سے چھپائے رکھی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھے بچی کی مردہ تصویر بھیجتے یا مجھے اسی وقت بتاتے جب بچی کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن مجھے سچائی کا علم نہیں ہو پایا۔ تقریباً 4 مہینے کے بعد میں واپس آیا اور چھان بین شروع کر دی، جب اسی ہاسپٹل سے مجھے معلوم ہوا کہ میری بچی کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن میرے گھر والے سچائی بتانے والے نہیں تھے۔ میں نے اس دن سے اپنی بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ہر رشتہ ختم کر لیا اور یہیں پر کاروبار شروع کر لیا۔ میں اس دن سے اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، جب تک کہ اس روز بس اسٹاپ پر بھیک مانگتی ہوئی اس بچی نے مجھے شدید طور پر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھیں ہو بہو میرے جیسی تھی اور باقی خدوخال ماں کے جیسے۔ وہ خطرناک حد تک میری بیوی سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن دوسرے ہی دن میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتی۔ میں اسی دن سے چھان بین کر رہا ہوں اور آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ تم نے اسے یہیں سے اٹھایا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس بچے کو میں نے جس نیت سے بھی پالا تھا، مجھے اب معلوم ہوا تھا میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں۔ سچائی میرے سامنے تھی اور مجھے اقرار کرنا پڑا کہ یہ وہی بچی ہے۔ آخرکار اس شخص کی منت سماجت کے بعد میں نے وہ بچی اس کے حوالے کر دی۔ میں اس کی دی ہوئی ساری رقم کو ٹھکرا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ پولیس کے پاس بھی چلا گیا تو وہ بچی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس دن میں نے دل پر پتھر رکھ دیا جب وہ سوئی ہوئی شمسا کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دن میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں روتے ہوئی گاڑی تک آئی اور پھر داڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس دن مجھے اس کہاوت کی سچائی کا علم ہوا کہ جنم دیے گئے بچوں سے زیادہ پالے گئے بچے سے محبت ہوتی ہے۔
शमसा उस घर से चली गई और मेरे लिए जैसे तारीकियों का आगाज हो गया। आज उसे गए हुए चौथा दिन था। ना ही मैं भीख मांगने गई और ना ही उस घर में सुकून मिल रहा था। नायला मुझसे बार बार पूछ रही थी कि शमसा कहाँ चली गई, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे यूं महसूस होता जैसे हर चीज उसकी याद से वाबस्ता है। ये चौथा दिन था और मैं खामोशी से चारपाई पर लेटी हुई थी जब मुझे वो आवाज आई जिसे सुनकर मेरा दिल रुक गया। अम्मा, वो मासूम पुकार जिसे सुनने के लिए मैं 4 दिन से तड़प गई थी। मैं पागलों की तरह उठी और दरवाजे में खड़ी हुई शमसा को दौड़कर गले लगा लिया। वो मुझसे चिमट कर बेतहाशा खुश थी। आज उसका पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो आसमान से एक नन्ही सी परी उतर आई हो। उसके साथ ही खड़ा उसका बाप मुस्कुराकर मुझे देख रहा था। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से उसे देखा। मुझे अंदाजा हो चुका है कि ये आपके बगैर कभी भी नहीं रह पाएगी, इसीलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे साथ आएं। मेरे इनकार के बावजूद वो उस दिन मुझे अपने साथ ले गए और मुझे एक अलग घर में शिफ्ट करवा दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैं उनके लिए बड़ी बहन की जैसी हूँ और वह सारी जिंदगी मेरे एहसानमंद है कि मैं उनकी बच्ची को एक नई जिंदगी दी। आज मैं शमसा के साथ एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। हम इसी घर में इज्जत से रहते हैं। शमसा और नायला स्कूल जाती हैं और मैं बस घर का कामकाज करती हूँ। इज्जत से हमें जरूरत की हर चीज उसी घर में दस्तयाब हो जाती है। शमसा का बाप कभी कभार उसे साथ ले जाता है, लेकिन फिर एक दिन गुजार कर वो वापस आ जाती है। लेकिन वो अपने बाप से हर रोज मुलाकात करती है। जिंदगी में कुछ एहसानात आपकी जिंदगी बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते सिर्फ जी से मुंसलिक होते हैं और उन रिश्तों के लिए फिर आप जी जान से चाहने के बावजूद बिछड़ नहीं पाते, और यही जिंदगी की हकीकत है। हमारी आज की भी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए, दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।